بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کے بغیر آخرت میں نجات ناممکن ہے۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اب جب کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کو بچانے کی اور بچا کر آخرت تک لے جانے کی محنت کرے، اس کی فکر کرے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے آخری وقت میں یعنی نزع کی حالت میں، سکرات کی حالت میں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرتے تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ تو آخری فکر انبیاء کرام کی یہی تھی کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کی ایمان پر باقی رہے۔ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام تو جنتی ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ طبرانی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم تھے، امیر المؤمنین تھے، تو جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے۔ خطبے کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا انما المال مالنا، بیت المال کا مال ہمارا ہے، والفیء فیئنا، مال غنیمت کے مالک بھی ہم ہیں، من شاء اعطینا ومن شاء منعنا، ہم جس کو چاہے دیں جس کو چاہے نہ دیں۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، بیت المال تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، مال غنیمت تو مجاہدین کا ہوتا ہے، اور امیر المومنین کہتے کہ ہمارا ہے، ہماری مرضی، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔ لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی کچھ بولا نہیں آپ کے سامنے۔ دوسری جمعہ کو پھر خطبے میں یہ بات کہی انما المال مالنا والفیء فیئنا، کوئی نہیں بولا۔ تیسری جمعہ کو پھر خطبے میں آپ نے کہا انما المال مالنا، بیت المال ہمارا ہے، مال غنیمت کے مالک ہم ہیں، من شاء اعطینا، جس کو چاہے ہم دے، ومن شاء منعنا، جس کو چاہے نہ دے۔ تیسرے جمعہ کو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور مجمع کے درمیان کھڑے ہو کر امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ بیت المال مسلمانوں کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم مسلمانوں اور بیت المال کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیں گے، ہماری تلواریں اصلاح کریں گے۔ سب تعجب کر رہے ہیں کہ یہ آدمی امیر المومنین کے سامنے بول رہا ہے۔ خیر خطبہ ختم ہوا، نماز سے فارغ ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے۔ لوگوں کو یہ ہوا کہ اس کو کوئی سزا دی جائے گی، سب کے سامنے بھر مجمع میں امیر المومنین کے سامنے بولا ہے۔ تو کچھ لوگ ساتھ میں گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرسی پر بٹھایا ہے، یعنی بادشاہ اور حاکم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بٹھایا ہے، اور خود اس آدمی کے سامنے ادب سے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا الذی احیانی، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے نئی زندگی بخشی،
احیاہ اللہ، اللہ اس کی زندگی لمبی کرے۔ لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ بر مجمع میں ان کے سامنے بولا اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے نئی زندگی بخشی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ حاکم ایسے آئیں گے جو میرے منبر پر کھڑے ہو کر جو چاہیں گے بولیں گے، کوئی ان کی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا، اور ایسے حکمران، ایسے حاکم جہنم میں بندروں کی طرح اچھل کود کریں گے، یعنی ان کا انجام جہنم ہوگا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نہ کرے کہیں میں تو ان میں سے نہیں ہوں، تو ذرا چیک کرو۔ پہلے جمعہ کو جب میں نے کہا کوئی میرے سامنے بولا نہیں، کسی نے مجھے روکا اور ٹوکا نہیں، تو مجھے خطرہ ہوا کہ معاویہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری جمعہ کو پھر کوئی میرے سامنے نہیں بولا، مجھے اور خطرہ لاحق ہوا کہ معاویہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر۔ لیکن تیسرے جمعہ کو آج یہ آدمی بولا، مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اس آدمی نے سامنے بول کر یہ بات ثابت کر دی کہ میں ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں کہ جو جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام کو اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی، تو ہمیں تو بہت زیادہ ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا۔ ایمان کے بعد ایک ایمان والے کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں۔ فرائض میں سب سے پہلے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ان تمام فرائض کے بعد ایک اور فریضہ بھی ہے، وہ ہے حلال روزی کمانا۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کی ادائیگی کے بعد ایک فرض اور بھی ہے، حلال روزی کا کمانا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد زمین پر انسانوں کی ضرورت کی تمام چیزوں کو پھیلایا اور انسانوں کو حکم دیا کہ تمہاری ضرورت کی چیزیں میں نے رکھ دی ہے، محنت کر کے اس کو حاصل کرو، جو جتنی محنت کرے گا اتنا میں دوں گا۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، زمین کے سینے پر چلو، وکلوا من رزقہ، اور اس نے جو روزی تمہارے لیے رکھی ہے اس کو کھاؤ، وإلیہ النشور، اور یاد رکھنا لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ فرائض کے بعد ایک فرض ہے حلال روزی کو کمانا، اور یہ حلال روزی کو کمانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی دیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی کھائیے، حلال رزق کھائیے، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کریے، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، قیامت میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ رسولوں کو بھی حکم ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے جو تفصیل نقل کی ہے اس میں یہ لفظ بار بار یہ آیت آتی ہے، لا اسألکم علیہ رزقا، کہ میں جو دین کی دعوت تم کو دے رہا ہوں اس پر مجھے کوئی روزی نہیں چاہیے، اپنی روزی میں خود کماؤں گا۔ انبیاء کرام نے اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے پیٹ بھرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بناتے تھے، اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے، دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تجارت، خود کی محنت کی کمائی۔ اور نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے خود تو سفر نہیں کیا، لیکن تجارتی معاملوں میں آپ نے حصہ ضرور لیا۔ اگر آپ چاہتے تو اپنے اوپر جان قربان کر دینے والے صحابہ کرام سے یوں کہتے کہ بھائی زکوٰۃ صدقہ ہمیں دے دو، تو صحابہ کرام ڈھیر لگا دیتے۔ صحابہ تو اپنی جانیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتے تھے، تو صحابہ کرام زکوٰۃ، صدقات اور مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے، لیکن زکوٰۃ، صدقات کے بارے میں حضور نے خود کے لیے تو منع فرمایا، بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے منع فرمایا کہ نہ محمد زکوٰۃ صدقے کی بھی چیز کھائے گا، نہ محمد کا خاندان کھائے گا۔ اسی لیے سید کے لیے زکوٰۃ لینا دینا جائز نہیں ہے، سید کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اہل رسول ہیں۔
تو حضور نے یہاں تعلیم دی، خود کمائیں گے خود کھائیں گے۔ اگر حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی محنت مزدوری سے جو چیز کما کر کھاتا ہے اس سے اچھی روزی کچھ نہیں کھائی اس کی۔ سب سے بہتر روزی یہ ہے کہ آدمی اپنی محنت مزدوری خود کرے اور خود کھائے، سب سے پاکیزہ سب سے بہتر روزی ہے۔ اور حلال روزی کمانے کی ترغیب دی، چنانچہ ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حلال روزی کو دور مت سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے، آپ کی ذمہ داری محنت مزدوری کرنا ہے، آپ محنت مزدوری کیجئے، اللہ رب العزت راستے نکالے گا۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول تنگی کا مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ ایک کمبل ہے جس کو دن میں بچھاتے ہیں رات کو اوڑھتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے پانی وغیرہ پینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو لے کر آؤ۔ صحابی لے کر آئے ایک کمبل اور ایک پیالہ۔ حضور نے خود حراجی کی اس کی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو حضور نے پوچھا کون خریدے گا میرے پاس سے اس کو؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے کہا کہ بھاؤ بڑھاؤ۔ کتنی بڑی بات، حضور اپنے ہاتھ سے بولی لگا رہے ہیں، بھاؤ بڑھاؤ۔ دوسرے ایک صحابی نے کہا کہ میں 2 درہم میں خریدتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ وہ 2 درہم لے کر ان صحابی کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ 1 درہم سے، درہم تو چاندی کے سکے ہوتے تھے، اس کی قیمت اور ویلیو ہوتی تھی، 1 درہم میں سے گھر کی ضرورت کی چیزیں خریدو، اناج غلہ وغیرہ، اور 1 درہم لے کر بازار جاؤ اور کلہاڑی خرید کر لاؤ اور میرے پاس آؤ۔ صحابی نے 1 درہم سے سامان خرید کر گھر بھیجا اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کلہاڑی کا دستہ لگایا، لکڑی کا دستہ، اور پھر کہا کہ اس کو لے کر جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو، اور 15 دنوں تک یہاں نظر مت آنا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف چل پڑے، 15 دنوں تک لکڑیاں کاٹی، اس کو بیچا۔ 15 دنوں کے بعد جب حضور کی خدمت میں آئے تو 10 درہم کے مالک تھے، 10 درہم کما لیے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی تمہارا لکڑیاں کاٹنا اور اس کو بیچ کر خود کمانا اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور کل قیامت کے دن اس حال میں آؤ کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہ ہو۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود کماتے نہیں ہیں، لوگوں پر بوجھ بنتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کا چہرہ داغدار ہوگا، چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آدمی آتم نربھر بنے۔ پہلے سے 1450 سال پہلے کی تعلیم ہے، آدمی خود کمائے اور کھائے، بلکہ لوگوں کو کھلانے والا بنے۔ اس لیے لوگوں کو دینے میں صدقات وغیرہ کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ صحابہ کرام نے کما کر بھی دکھایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور واقعہ ہے، مکہ سے جب ہجرت کر کے آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ مہاجرین جتنے بھی آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا، ایک انصاری ایک مہاجر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا بھائی بنا؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی چارگی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنا جو باغ تھا اس کا آدھا حصہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے پیش کیا کہ بھائی ہونے کے ناطے آدھا میرا آدھا تمہارا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جزاک اللہ، شکریہ، مجھے مدینہ کا بازار دکھا دو۔ انہوں نے بازار دکھایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں تشریف لے گئے، وہاں گھی اور چمڑے کا کاروبار شروع کیا اور محنت کی اس کے پیچھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب بھی مسلمانوں کو جہاد میں چندے کی ضرورت پڑی، پیسوں کی ضرورت پڑی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ بھر بھر کر سامان بھی دیا اور چندہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، ہتھیار بھی دلائے۔ مالداروں میں ان کا شمار ہو گیا۔ تو جو جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت اتنی اس کو ترقی دے گا۔
آج کل کے نوجوانوں کے لیے خاص سبق ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. نیت اچھی ہو, محنت خوب کریں اس کے پیچھے, وہ بھی دین کا حصہ ہے. حلال روزی کماؤ گے وہ بھی دینداری ہے. اس نیت سے اگر کوئی بازار جاتا ہے, دکان جاتا ہے کہ حلال روزی کماؤں گا اور میرے اوپر جن لوگوں کے حق ہے, حقوق ہے, ان کو ادا کروں گا, تو یہ پورا دن گویا دین کے کام میں لگا ہوا ہے, اتنا ثواب اس کو ملے. حلال روزی, جہاں شریعت نے حلال روزی کمانے کا حکم دیا ہے وہاں حرام سے بچنے کی تاکید بھی کی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. حلال تھوڑا ہوگا کافی ہو جائے گا, اللہ اس میں برکت دے گا, اور حرام بہت زیادہ ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی, چین سکون نصیب نہیں ہوگی. تو حرام سے بچنے کی دعوت, حرام سے بچنے کا حکم, بلکہ ایک روایت کا خلاصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے مکہ جاتا ہے, لمبے سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں, سر میں غبار ہوتا ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, کعبہ کی دیوار سے چمٹ چمٹ کر دعا کرتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, لیکن کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جبکہ اس کے پیٹ میں حرام گیا ہو, کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جبکہ اس کے جسم پر حرام کپڑا ہو. ہماری دعائیں تو آج اٹکی ہے, قبول نہیں ہوتی, اس کی بڑی وجہ حرام ہے. اب تو ہمارے لیے زیادہ آزمائش کا وقت ہے, کیونکہ پہلے ایک وقت وہ تھا کہ حرام کمانے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی تھی. چور کو چوری کرنے کے پیچھے بھی تو کچھ محنت, رات کو اٹھنا, کوئی دیکھ نہ لے اس کی پریشانی. آج تو آپ کو موبائل پر فون آئے گا کہ بینک آپ کو اتنے لاکھ تک لون دے رہا ہے, آپ لیں گے. اب آدمی اس کو اپنا کمال نہ سمجھے کہ میری کریڈٹ کتنی ہے کہ میرے کو 3 لاکھ کی لون مل رہی ہے. یہ تیرا امتحان ہے, یہ تجھے گناہ کی دعوت ہے, اور تیری امتحان ہے کہ تو اس میں کیا کرتا ہے. کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے, تیری جنت داؤ پہ لگتی ہے یہاں. اور آج عام حالات یہ ہیں, ایک ہی مثال, شادی, غریب سے غریب آدمی باقی 2-4 لاکھ کے بغیر نہیں کرتا ہے, لون لینی پڑے تو لے لیتا ہے. شادی بھی چھوڑے, برتھ ڈے منیمم 20-25 ہزار روپے کا خرچہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر اس کی ویڈیوگرافی پھر وہ فیس بک پر, اور دوسرے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں. یعنی گناہ کے معاملے میں ہم لوگوں کو ابھار رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ تو برابر کرائے کر. اس لیے میرے بھائیو, آج جو کچھ بھی پریشانیاں ہیں اس میں زیادہ حصہ سود کا ہے, حرام لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اس کا ہے. اولاد نافرمانی کرتی ہے تو سمجھ لو کہ کھلانے میں کچھ گڑبڑ ہے, زیادہ تر حصہ ہے لون کے نام سے. شوق ضرورت تو الگ چیز ہے, کوئی انتہا حالت کو پہنچ جاوے مرنے کے قریب تو اجازت ملتی ہے حرام کھانے کی, وہ بھی اپنی جان بچا سکے اتنا. لیکن موبائل کا شوق ہوا, لون پہ لے لو, بجاج فائنانس فری میں دے رہا, شوق کے کھاتے. اب نماز میں بھی آ رہے ہیں لیکن وہی فائنانس والا موبائل جیب میں بھی ہے, سو رہے ہیں اس کو بازو میں رکھا ہے. 24 گھنٹے ہمارے ساتھ سود کا گناہ ہے, سود کی لعنت ہے. اور سود اتنا بڑا گناہ, اتنی بڑی لعنت کہ یہ ایک ہی گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے. اس لیے ہمیں ہمارے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لگے ہاتھ ایک مسئلہ اور بتا دوں, حرام روزی کے بارے میں. بھائی قریبی زمانے میں اب الیکشن آئے گا, اب تم کو دعوت دی جائے گی, لیکن یہ حرام ہے. ووٹ دینا یہ ہم پر فرض ہے, نہ دینے والا گنہگار ہے. لیکن اس کے بدلے میں آپ نے کچھ کھا پی لیا تو آپ نے اپنے پیٹ میں حرام ڈالا. فرض ادا کر رہے ہیں, پھر اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو ہمارے جو آس پاس چیزیں ہیں, ہم جو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اگر اسی میں ہم رہے تو ہمارا ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے. اس لیے ہم کوشش کریں تھوڑا کھائیں لیکن حلال کھائیں, خوب محنت کر کے کمائیں, اچھی نیت کے ساتھ کمائیں.
کسی بھی طریقے سے حرام چیز ہمارے گھروں تک نہ آئے اس کی فکر کریں، اور آج کے اس نازک وقت میں اپنے ایمان کی، اپنے آنے والی نسل کی ایمان کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے اس باتوں پر عمل کی توفیق